ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں خدا کو یاد رکھنا، خدا کے کاموں کو یاد رکھنا اور خدا کی لا تبدیل محبت کو یاد رکھنا اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 26 یاد رکھیں، خدا اپنے لوگوں، اپنے فرزندوں کے لیے جو چاہتا ہے وہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ خدا جس نے اندھیرے، خالی پن اور افراتفری کی حالت سے مکمل طور پر آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آرام کیا، ہم سے مزید کچھ نہیں چاہتا۔ خدا کی مرضی، خدا جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے دیگر اعمال سے زیادہ خدا کے ساتھ چلیں۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانی اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ تاہم خدا کے لوگ جو گنہگار ہیں خدا کے فرزندوں کا درجہ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ اب بھی لوگ فرزند اور خادم کے طور پر خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کا خادم ہو اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے ایسی زندگی بسر کریں جو ان کی اپنی نظر میں درست ہو۔ لہٰذا جو خدا نے بار بار کہا وہ ہے یاد رکھنا۔ سو خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر اس میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا راہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی۔ وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑایا۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم روحانی طور پر کون تھے، اور یہ کہ غضب کے فرزند ہونے کے ناطے ہمیں یسوع مسیح کے صلیب پر کام کے ذریعے چھٹکارے کا فضل ملا ہے۔ بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ دوسرا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا فضل حاصل کرنے کے بعد بھی ہم سرکش لوگ ہیں۔ نجات کی مکمل خصوصیت خدا میں سکونت کرتی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نجات کا فضل حاصل کرنے سے پہلے اور بعد میں تبدیلیاں شناخت میں ہیں، روح میں نہیں۔ ہم یسوع مسیح کی راست بازی کا لباس پہن کر راست باز بن گئے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو راست باز لوگوں میں تبدیل نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اب بھی باغی ہیں۔ غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تو ایک گردن کش قوم ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے، اور حورب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ تیسرا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا لا تبدیل ہے۔ خدا کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ وہ صبح سے شام تک گردش کرنے والے سائے کی طرح نہیں بدلتا۔
لہٰذا ہمیں ہمیشہ خدا کی کاملیت کو جو بائبل کے ذریعے ظاہر ہوئی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ توقع کرنا، انتظار کرنا اور ایک جیسے واقعات اور تاریخ کو یاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو خدا بائبل کے تمام واقعات پر اختیار رکھتا ہے وہی خدا ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر تیرا دل بھی یہ کہے کہ یہ قومیں تو مجھ سے زیادہ ہیں، میں ان کو کیوں کر نکالوں، تو بھی تو ان سے نہ ڈرنا، بلکہ جو کچھ خداوند تیرے خدا نے فرعون اور سارے مصر سے کیا اسے خوب یاد رکھنا، یعنی ان بڑے بڑے تجربوں کو جن کو تیری آنکھوں نے دیکھا، اور ان نشانوں اور معجزوں اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو کو جن سے خداوند تیرا خدا تجھ کو نکال لایا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ایسا ہی ان سب قوموں سے کرے گا جن سے تو ڈرتا ہے۔ آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ گنہگار جو دشمنوں کو چٹان اور فضل کو پانی سمجھتے ہیں خدا کے فضل کو بھول جائیں گے اور زندہ رہیں گے، حالانکہ وہ گنہگار ہیں اور خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ اس لیے بائبل ہمیں خدا اور اس کے کاموں کو مختلف طریقوں سے یاد رکھنے کا بتاتی ہے۔ وہ ہمیں ختنہ کے ذریعے یاد رکھنے کا بتاتا ہے۔ ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ وہ ہمیں سب کے ذریعے یاد رکھنے کا بتاتا ہے، اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ وہ ہمیں عیدوں کے ذریعے یاد رکھنے کا کہتا ہے۔ تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فسح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لایا، اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فسح کی قربانی چڑھانا۔ تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا، بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تک ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا۔ وہ ہمیں حمد و ثنا کے ذریعے یاد رکھنے کا کہتا ہے۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جن کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ وہ ہمیں پتھر نصب کر کے یاد رکھنے کا بتاتا ہے، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت میں لکھ دی اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ وہ ہمیں کپڑوں پر جھالر کے ذریعے یاد رکھنے کا کہتا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زنا کاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو۔ وہ ہمیں آسمان اور زمین کے ذریعے یاد رکھنے کا کہتا ہے۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ وہ ہمیں تعلیم کے ذریعے یاد رکھنے کا بتاتا ہے۔ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی
निशानी पर टीकों की मानिद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको इस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे, और तू खाए और शेर हो तो तू होशियार रहना, ता ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। वो हमें कलाम के जरिए याद रखने का कहता है। जब मूसा उस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो खत्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो ताकि वो तेरे बरखलाफ गवाह रहे। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।